تو اب اگر اس کو ہم دیکھ لیں گے اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا، اندر کی زندگی باہر کی زندگی، تو اس کو ایک کمبائنڈ ورڈ اگر ہم دینا چاہیں تو اس کو کیا ہم کہیں گے؟ اس کو نام کہتے ہیں معیشت. ہمارا ایک معیشت کا کیا کانسیپٹ ہے کہ اکانومی، کہ ہم کہتے ہیں کسی ملک کی معیشت تباہ ہوگی. وہ ہماری اکنامکس کے پرسپیکٹو سے یہ ٹرمینالوجی ٹھیک ہے کہ معیشت تباہ ہوگی، اکانومی کولیپس کر گی. لیکن اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے معیشت. اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کے باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی، ان دونوں کا کمبینیشن ہے معیشت. اب یہ معیشت جو ہے باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی تباہ کب ہوتی ہے، اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ کس وجہ سے یہ معیشت تباہ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو شخص بھی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. اب ذکر سے اعراض سے کیا مراد ہے؟ ذکر، یہ جو لفظ ذکر ہے اس کو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کی جو مس انڈرسٹینڈنگ اور مسکنسیپشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا مطلب کیا ہوا. اب یہاں ذکر سے مراد کیا ہے کہ جو شخص بھی میری تسبیحات چھوڑ دے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات ہیں، اب اگر آپ یہ نہیں پڑھیں گے تو کیا آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ایک ذکر کا معنی کیا ہے؟ تسبیحات بھی ہیں، اس میں تسبیحات بھی شامل ہیں. ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو میری یاد والی نماز. اب نماز میں تسبیحات تو ہم پڑھتے ہی ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ تو لازمی طور پہ ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی. لیکن کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میری یاد بھی ہونی چاہیے. تو نماز تو تم پڑھ رہے ہو لیکن نماز میں ان تسبیحات کے ساتھ ساتھ میری یاد بھی ہونی چاہیے. تو ذکر کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا. ایک اس کا مطلب کیا ہے؟ تسبیحات وہ بھی اس کے اندر آتی ہیں. ایک مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، اور ایک مطلب ہے ذکر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قرآن میں ہی ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر یعنی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کہا ہے. اب اگر ہم ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر لیں تو اس سے کیا پتہ لگا کہ ہم نے اللہ کی تسبیحات بھی کرنی ہے، اللہ کو یاد بھی رکھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا بھی ہے اور اللہ کو یاد رکھنا بھی ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، زبان سے کہہ دیا آپ نے اللہ کو یاد کیا، اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا. اللہ کو یاد رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جب بھی کوئی عمل کرنے رکھو، جب بھی کوئی عمل کرنے لگو تو یہ یاد رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا یہ میرا یہ عمل اللہ کی نافرمانی کا تو نہیں ہے؟ کیا میرا یہ عمل اللہ کو ناراض تو نہیں کر دے گا؟ کیا میرا یہ عمل اللہ کے اگینسٹ تو نہیں چلا جائے گا، اللہ کے حکم کے اگینسٹ تو نہیں چلا جائے گا؟ تو اللہ کو یاد بھی کرنا بھی ہے اور اللہ کو یاد رکھنا بھی ہے. اور قرآن کو بھی اللہ نے ذکر کہہ دیا. تو اس سے کیا پتہ لگا کہ جو شخص بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے یا اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو یاد رکھنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی آیات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. اب اس سے مراد کیا ہے کہ اس کی باہر کی زندگی بھی تنگ ہو سکتی ہے، اس کی اندر کی زندگی بھی تنگ ہو سکتی ہے، اور دونوں بھی تنگ ہو سکتی ہیں. عین ممکن ہے کہ باہر سب کچھ موجود ہو لیکن اندر سے دل ویران ہو جائے. عین ممکن ہے کہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں لیکن اندر سکون نہیں ہے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ جو شخص بھی اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے.